ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا خدا ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیے کلام مقدس کو سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے آج خروج کی کتاب، اس کا 6واں باب اور 6 باب کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک پڑھیں گے اور دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے، بلکہ بہت کچھ ملتا ہے۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ، بنی اسرائیل نے میری سنی نہیں، پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں، فرعون میری کیوں کر سنے گا۔ کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی سلامتی ہم سب کے ساتھ ہو۔ تو جناب موسیٰ اپنے ہونٹوں کی بات کر رہے ہیں، ہونٹوں کی نامختونی کی بات کر رہے ہیں کہ میرے ہونٹ نامختون ہیں، میں نے کلام سنایا، میں نے خوشخبری سنائی، بنی اسرائیل قوم نے میرا یقین نہ کیا، تو فرعون کس طرح سے میری سنے گا، کیونکہ میں نامختون ہونٹ رکھتا ہوں۔ مختون یعنی مختون اس کو کہتے ہیں جس کا ختنہ ہوا ہو، اور نامختون کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا۔ لہذا جناب موسیٰ اپنے ہونٹوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میرے ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا۔ ختنہ بہت اہم ہے۔ کتاب مقدس 2 طرح کے ختنوں کا ذکر کرتی ہے، روحانی ختنہ اور جسمانی ختنہ۔ بعض دفعہ لوگ اس قسم کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ اب ہمیں جسمانی ختنے کی ضرورت نہیں، لیکن روحانی ختنے کی ضرورت ہے۔ تو نئے عہد میں کہتے ہیں کہ نئے عہد میں روحانی ختنہ جو ہے اس پر زور دیا گیا ہے۔ تو اصل میں آج آپ کے سامنے اس سوچ کو کلیئر کرنے کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا، تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ ختنہ چاہے روحانی ہو، ختنہ چاہے جسمانی ہو، دونوں ختنوں پر پرانے عہد نامے میں بخوبی زور دیا گیا ہے۔ تو آج میں جسمانی ختنے پر تو بات نہیں کروں گا، روحانی ختنے کی جب بات ہم کرتے ہیں تو وہ بھی پرانے عہد نامے کی توراہ کی تعلیم ہے۔ خدا نے جن کا روحانی ختنہ کیا، جسمانی ختنے کا حکم بھی ان کو دیا۔ یہ تعلیم نہیں ہے کہ اگر آپ نے روحانی ختنہ آپ کو ہو گیا ہے تو جسمانی ختنہ نہیں کروا سکتے۔ تو یہ آگے چل کر مزید پڑھیں گے کتاب مقدس میں سے۔ یہاں پر جناب موسیٰ
اپنے ہونٹوں کی بات کرتے ہیں کہ میرے ہونٹ نامختون ہیں، یعنی میرے ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا۔ ختنہ اگرچہ جسم کا حصہ اتارنا یا کھلڑی اتارنے، کاٹنے کو کہا جاتا ہے، مگر اس کے روحانی معنی بھی خدا کے کلام میں تورا اور تناخ میں پائے جاتے ہیں، اور یہ تورا اور تناخ کی ہی تعلیم ہے کہ دل کا ختنہ ہو، ہونٹوں کا ختنہ ہو، کانوں کا ختنہ ہو، زبان کا ختنہ ہو، تو ان تمام خیالات و قیاس آرائیوں کا جواب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نئے عہد نامے کی یہ تعلیم ہے کہ جی بس روحانی ختنہ ہونا چاہیے، جواب یہ ہے کہ روحانی ختنے کی تعلیم بھی خداوند نے پہلے سے دے رکھی تھی، اور جن کو روحانی ختنے کی تعلیم دی ان کو جسمانی ختنے کا بھی حکم دیا۔ جناب موسیٰ ختنہ کے روحانی معنی بھی جانتے تھے، اس لیے اس نے دوبارہ خروج 6 باب کی اگر آیت نمبر 30 کو پڑھیں تو دوبارہ سے وہاں لکھا ہے کہ موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا۔ روحانی ختنے کی تعلیم نبیوں نے پہلے سے لکھ دی، یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ جناب موسیٰ نے روحانی ختنے کے بارے میں لکھا، اور وہ اپنے روحانی ختنے کی بات بھی کرتے ہیں کہ میں ہونٹوں کا نامختون ہوں، یعنی تو میرے ہونٹوں کا ختنہ کر۔ روحانی ختنے کی تعلیم بہت سے پہلوؤں سے ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہاں ہونٹوں کے ختنے کا ذکر ہے، خروج کی کتاب 6 باب میں 10 سے 12 اور 30 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو روحانی ختنہ ہے۔ پھر ہے دل کا ختنہ جو تورا کی تعلیم ہے۔ اخبار کی کتاب 26واں باب 40ویں آیت میں لکھا ہے، تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے تو دل کو بھی نامختون کہا گیا ہے۔ کتاب مقدس کی یہ تعلیم پہلے سے نبیوں نے دی ہے کہ دل کا ختنہ بھی بہت ضروری ہے، لہذا جن کے دل کا ختنہ ہوا خدا نے ان کے جسم کا ختنہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ ختنہ اتنا اہم ہے کہ دونوں طرح کے ختنوں پر کتاب مقدس زور دیتی ہے، اس لیے وہ لوگ جو ختنے کی مخالفت کرتے ہیں وہ کتاب مقدس کی تعلیم کے بالکل برخلاف باتیں کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کا دل نامختون اگر عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کرے، تو یہاں اخبار کی کتاب میں دل کی بات اس طرح سے کی گئی ہے کہ اگر وہ توبہ کریں اور اپنے نامختون دل میں عاجز بن جائے تو اس کا مطلب ہے دل کا بھی ختنہ خدا نے کہا ہے کہ ہونا ضروری ہے، جس کا مطلب ہے دل بدل جانا، برائی جسمانی خواہشوں کا کٹ جانا۔ جس طرح سے جسم کا حصہ کٹتا ہے، ختنے کا مطلب ہوتا ہے برائی، گناہ، بری خواہشیں اور جسمانی خواہشوں کا دل سے نکل جانا۔ تو وہ ایماندار، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کتاب مقدس پر عمل کرنے کا لیکن جسم کی خواہشوں کو بھی پورا کرنا
اور اپنی ہی نگاہ میں دانش مند بن کر منظور نظر بن جانا پسند کرتے ہیں، خداوند ایسے لوگوں کے دلوں کا ختنہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جب تک دل نہ تبدیل ہو، دل سے برائی نہ کٹ جائے، بات نہیں بنے گی۔ استثناء کی کتاب 10واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو۔ یہ استثناء کی کتاب تورا کی کتاب ہے۔ استثناء کا مطلب دہرانا، تو یہ خاص بات اس کتاب میں دوبارہ سے دہرائی گئی ہے کہ اپنے دلوں کا ختنہ کرو۔ یاد رکھیں، یہ ان کو کہا گیا ہے جن کا جسم کا ختنہ بھی پہلے سے ہو چکا ہے۔ تو جسمانی ختنہ کروا کے ہرگز یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میرے دل کا ختنے کی ضرورت نہیں مجھے، یا میرے ہونٹوں کا ختنہ کروانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یا میرے کانوں کا ختنہ، جیسے بزرگ اسٹیفنس نے دعا کی اور دعا سے پہلے تقریر کی کہ تم دل اور کان کے نامختون لوگ ہو۔ تو ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جسم کا ختنہ کروا لو کافی ہے، خدا کا حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جسم کا ختنہ نہیں کروانا، روحانی ختنے پر ایمان لاؤ۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں ختنوں کی تعلیم کتاب مقدس کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کا ختنہ بھی کرواؤ اور اپنے دلوں کا ختنہ کرو، دلوں کو بدلو، خدا کے کلام کی طرف آؤ، بری خواہشوں سے توبہ کرو، خدا کے کلام کو قبول کرو، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے، بہت جلد عدالت لگنے والی ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ بنو۔ گردن کش مطلب اپنی گردن خدا کے سامنے جھکاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ پھر استثناء کی کتاب اس کا باب نمبر 30 چھٹی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا۔ اسرائیل سے یہ خدا کا وعدہ ہے۔ پہلے ان کو جسمانی ختنے کا حکم دیا، وہ 8ویں دن اپنے بچے کا ختنہ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو روحانی ختنے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آج بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، گلہ کر دیتے ہیں، غلط فہمی میں یہ کہہ دیتے ہیں، او جی وہ تو جسم کا ختنہ کرتے تھے، ان کو روحانی ختنے کی کیا تعلیم، کیا پتہ ان کو بہت پتہ تھا۔ خداوند کیونکہ ان سے کلام کرتا تھا۔ لکھا ہے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ جس کے دل کا ختنہ ہو جاتا ہے وہی دل سے خدا سے سچی محبت رکھتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب 4 باب اور اس کی 4 آیت، اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کراؤ۔ ہاں، اپنے دل کا ختنہ کرو، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو اور وہ بھڑکے اور کوئی بچا نہ سکے۔ میرے عزیزو، ہم تورا سے شروع ہوئے ہیں، تناخ تک پہنچے ہیں، یرمیہ نبی تک دل کے ختنے کی اور ہونٹوں کے ختنے کی بات ہو گئی۔ یرمیہ باب نمبر 9 آیت نمبر 25، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے، جب میں سب مختونوں کو نامختونوں کے طور پر سزا دوں گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، مختونوں کو بھی سزا مل سکتی ہے جب وہ خدا کے کلام کو نہ مانے، خدا کے کلام کی خلاف ورزی کریں، تو ان کی سزا اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے نامختونوں کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ
ایسے لوگوں کو خدا نے دل کے نامختون کہا ہے۔ مصر اور یہودا اور ادوم اور بنی امون اور مواب کو اور ان سب کو جو گاؤں دم داڑھی رکھتے ہیں، جو بیابان کے باشندے ہیں، کیونکہ یہ سب قومیں نامختون ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب قومیں نامختون ہیں، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے۔ تو چاہے کوئی جسم کا نامختون ہو اور چاہے کوئی دل کا نامختون ہو، دونوں کو خدا نامختون ہی گنے گا۔ اس لیے ان تمام آیات کریمہ کو آپ کے سامنے جو پڑھنے کا میرا مقصد وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا ختنہ کرواؤ، اور دلوں کا ختنہ کرواؤ، کانوں کا ختنہ کرواؤ۔ یہ روحانی معنی اس کے یہی ہیں کہ نہ برا سنو، نہ برا بولو، اور دل کے اندر بری خواہشوں سے باز آؤ، اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ خداوند کی بادشاہی میں جانا ہے تو دل اور کان، ہونٹ، ان تمام ہمارے اعضاؤں کا روحانی طور پر ختنہ ہونا چاہیے، اور جسم کا ختنہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ کتاب مقدس کی تعلیم پر ہم عمل کر کے خدا کے پسندیدہ لوگ بن سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔